دوستو، جب بنی اسرائیل قوم کو فرعون مصر نے اپنا غلام بنایا اور اس قوم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اور جب فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو سمندر کے کنارے پر گھیر لیا تھا، تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر نے معجزانہ طور پر ان کو راستہ دے دیا تھا۔ فرعون سے نجات کے بعد جب یہ لوگ وادی سینا میں پہنچے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس قوم کی حالت بدتر ہو گئی تھی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم پر آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا اور ان کے 12 قبائل کے لیے 12 چشمے بھی زمین سے جاری کیے گئے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی تسلیم نہیں کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے لوگوں سے جنگ کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم تو یہیں رہیں گے، موسیٰ تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد اس قوم نے ایک بچڑے کا بت بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ سے واپس تشریف لائے تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس بچڑے کے بت کو توڑنے کا حکم دیا۔ تو تب بھی اس قوم نے ہیلے بہانے کیے، مگر پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بھی اس قوم کو معافی عطا کی اور یہ قوم اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 70 لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود نہیں دیکھ لیتے ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ خواہش میں نے بھی اپنے رب سے کی تھی، مگر میں اس کی ایک تجلی کی بھی تاب نہ لا سکا، اور میرے سامنے جس پہاڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی ہوئی وہ پہاڑ کالا سیاہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ مگر بنی اسرائیل کے یہ 70 لوگ بضد تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو ان لوگوں کے لیے دیدار الہی کا خاص بندوبست کیا گیا۔ اور جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور کے پہاڑ پر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی انہیں دکھائی تو یہ تمام لوگ اسی وقت ہی ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور ان لوگوں کی مغفرت طلب کرنے کے بعد انہیں معاف فرما دیا۔